بات کو مکمل کر سکوں۔ معزز سامعین احتشام، اللہ تعالیٰ کا ہم پہ یہ بڑا فضل و کرم ہے کہ ہمیں وہ اسٹول آف تھاٹ عطا فرمایا ہے کہ ہم نبی کے یاروں کے بھی نوکر ہیں، نبی کے رشتہ داروں کے بھی نوکر ہیں۔ جس بندے کو میری بات جہاں تک سمجھ آئے، جس کی سمجھ کا جو معیار ہو، جس کے منزہ شہود پہ جتنے سوالات قائم ہوں، سب میری باتوں میں اسے جواب ہوتا جائے گا۔ توجہ کیجئے گا، اللہ کا ہم پہ یہ بڑا کرم، اللہ نے ہمیں وہ مسلک و عقیدہ عنایت فرمایا ہے، ہم نبی کے یاروں کے بھی نوکر، نبی کے رشتہ داروں کے بھی نوکر۔ اگر اگلا جملہ میں کہہ پایا، آپ سن پائے تو سبحان اللہ کی صدا بڑی اچھی آ جائے گی۔ ہم نبی کے یاروں کے بھی نوکر، نبی کے رشتہ داروں کے بھی نوکر، ہم پانچوں کے بھی نوکر، ہم چاروں کے بھی نوکر۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ طالب برادران بیٹھے، ہمارا سادہ سا ماشاءاللہ علامہ صاحب تشریف لائے، خوش آمدید کہ سادہ سا ہمارا نظریہ ہے۔ ہم نبی کے یاروں کے بھی نوکر، نبی کے رشتہ داروں کے بھی نوکر، ہم پانچوں کے بھی نوکر، ہم چاروں کے بھی نوکر۔ اور آج جس لیے ہم بیٹھے وہ بات کرنے لگا ہوں، ہم نبی کے یاروں کے بھی نوکر، نبی کے رشتہ داروں کے بھی نوکر، ہم پانچوں کے بھی نوکر، ہم چاروں کے بھی نوکر، اور پوری کائنات میں پھیلے اولیاء اللہ کے مزاروں کے بھی نوکر۔ سبحان اللہ۔ پوری کائنات میں، یا علی، پوری یا رسول اللہ، یا علی، پوری کائنات میں پھیلے اولیاء اللہ کے مزاروں کے بھی نوکر، اور قیامت تک آنے والے مصطفیٰ کے سارے وفاداروں کے بھی نوکر ہیں۔ یہ ہمارا سادہ سا نظریہ ہے۔ آج میں سر کا چونکہ حکم ہے تو میں ایک ایسی بات کروں گا جس سے ایک عشق کی کیفیت بن جائے اور ماحول عشق والا بن جائے۔ ماشاءاللہ شمریز صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑے عظیم ثناء ہیں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ میں بات کا آغاز کر چکا، توجہ کیجیے، مجھ سے اور آسان بات کروں گا، مجھ سے اور آپ جیسے کسی دیوانے سے پوچھا جائے گا تمہارے سرکار کیسے ہیں؟ اگر میں علائنہ اولیاء پہ وقت گفتگو کرتا تو اتنے وقت میں سمیٹ نہیں سکتا، میں اس کے عنوان کو چن رہا ہوں تاکہ میں بات کو مکمل کر سکوں۔ یہ پوچھا جائے تمہارے سرکار کیسے ہیں تو کوئی مجھ جیسا دیوانہ اور سر آفتاب جیسا دیوانہ کہے گا میرے سرکار کے بارے میں پوچھتے ہو، میرے سرکار تو صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم ہیں۔ کہا تمہارے سرکار کیسے ہیں؟ کہا میرے سرکار تو صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم ہیں۔ آج سے پہلے آپ درود تاج سنتے رہے، آج علی کا بیٹا آپ کو درود تاج سمجھا کے بھی جا رہے ہیں، توجہ کیجیے گا۔ کل کسی دیوانے سے پوچھا جائے کہ تمہارے سرکار کیسے، وہ دیوانہ کہے گا میرے سرکار کے بارے میں پوچھتے ہو، میرے سرکار تو صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم ہیں۔ اچھا یہ تو بتاؤ تمہارے سرکار کرتے کیا ہے؟ کہا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم۔ اچھا یہ تو بتاؤ تمہارے سرکار کا نام کیسا ہے؟ کہا اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم۔ اچھا یہ تو بتاؤ تمہارے سرکار کا نام شان کیا ہے؟ کہا سید العرب والعجم۔ اچھا یہ تو بتاؤ تمہارے سرکار کا جسم کیسا ہے؟ کہا جسمہ مقدس مطہر منور فی البیت والحرم۔ اچھا یہ تو بتاؤ تمہارے سرکار کا چہرہ کیسا ہے؟ کہا شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم۔ یہاں رک کر جناب عائشہ صدیقہ کا سہارا لے کر، ام المومنین صدیقہ بنت صدیق کا سہارا لے کر ایک بات اور خیرات میں پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء شمس الدنیا تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء۔ جناب عائشہ کہتی ہیں ایک آسمان کا سورج ہے اور ایک عائشہ کا سورج ہے۔ میں تھوڑا دور اس لیے ہو گیا بات سمجھا سکوں، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ ایک آسمان کا سورج، علامہ صاحب آپ کی پوری توجہ چاہتے ہوئے، اور کلام الامام امام الکلام والا قاعدہ رکھیے تو پھر دیکھیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے کلام کا معیار کیا ہوگا، جو کہ ام المومنین ہے اور فقیہ ہے امت ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ایک جملہ اور کہنے لگا ہوں یہاں رک کر، ہم ایسی تعریف کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں جو تعریف جناب عائشہ صدیقہ پر اعتراض کرے۔ ہمیں عائشہ کبھی رب کے قرآن میں نظر آتی ہے، کبھی مصطفیٰ کے فرمان میں نظر آتی ہے۔ ہمیں کسی ایسی تعریف سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آئیے عائشہ کہتی ہے لنا شمس وللآفاق شمس، ایک میرا سورج ہے، ایک آسمان کا سورج ہے، وشمسی خیر من شمس السماء، لیکن جو میرا سورج ہے وہ آسمان کے سورج سے بہت پیارا ہے۔ لیکن جو میرا سورج ہے وہ آسمان کے سورج سے بہت پیارا ہے۔ میں علامہ صاحب کی توجہ چاہتے ہوئے اگلا نصاب پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت عائشہ سے پوچھا جائے عائشہ وجہ کیا ہے؟ کہ شمس الدنیا تطلع بعد فجر، کل دنیا کا سورج ہے، اس بات پہ پابند ہے کہ وہ فجر کے بعد نکلے، لیکن جو میرا سورج ہے وہ کسی معمول کا پابند نہیں۔ کا وجہ کیا ہے؟
शम्सी ततलौ बादल इशा, का दुनिया का सूरज पाबंद है, फजर के बाद निकले, लेकिन जो मेरा सूरज है चाहे तो फजर के बाद निकले चाहे तो इशा के बाद निकले। और जब इशा के बाद निकले ना तो आयशा की सुई हुजरे में घूम जाए तो वो भी नजर आ जाती है। अगर इशा की बात निकले तो आयशा की घूमी हुई सुई हुजरे से मिल जाती है। कहाँ पहुंचे थे तुम्हारे सरकार का चेहरा कैसा है? का शम्सिद्दुहा बद्रिद्दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा कहविल वरा मिसबाहिल जुलम। अच्छा ये तो बताओ दीगर उम्मतों के साथ क्या सलूक करेंगे? का जमील शियम शफीर उमम स्वाहिबिल जोरि वल करम। अगला जुमला इन दीवाने थोड़े बैठे ने, यकीनन ये बुलाए बैठे हैं, अगला जुमला ये सुने और लुत्फ ने। अच्छा इतना अच्छा नबी है, जितना बड़ा बंदा हो उसकी सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल का इतना ही बड़ा इत्मीनान होता है। कायनात में तुम्हारे बकौल मुस्तफा सबसे बड़े बंदे, तो उनकी हिफाजत कौन करता है? सवाल हुआ ना, उनकी हिफाजत कौन करता है? दीवाने ने कहा वल्लाहु आसिमुहु, कवल्लाहु आसिमुहु। किबला बाबर साहब तवज्जो कीजिएगा, कवल्लाहु आसिमुहु का दुनियादारों की हिफाजत दुनियादार करते हैं, दुनियादारों की हिफाजत ताल्लुकदार करते हैं, दुनियादारों की हिफाजत रिश्तेदार करते हैं। लेकिन का आमिना का लाल इतने और मकाम और मर्तबे स्टेटस वाला और मयार वाला उलूफ वाला जा वाला जलाल वाला है कि आमिना के लाल की हिफाजत के लिए अल्लाह ने किसी दुनियादार को मामूर नहीं फरमाया, किसी रिश्तेदार को मामूर नहीं फरमाया, किसी ताल्लुकदार को मामूर नहीं फरमाया। का दुनियादारों की हिफाजत दुनियादार करते हैं, मुस्तफा की हिफाजत में परवरदिगार करता है। का दुनिया वालों की हिफाजत दुनियादार करते हैं, मुस्तफा की हिफाजत में खुद परवरदिगार करता हूँ। अच्छा अगला जुमला सुने, का तुम्हारे नबी की हिफाजत कौन करता है? का वल्लाहु आसिमुहु। ये जुमला यकीन करें आपको लुत्फ देगा। अच्छा ये तो बताओ उनका नौकर कौन है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, काश में ये जुमला समझा पाऊं। एक वली के उसमें बैठ कर अगर मैं जुमला समझा पाए आप तो न जाने यहाँ क्या मामला है। ये तो बताओ तुम्हारे नबी का नौकर कौन है? जिब्रील खादिम। का तुम्हारे नबी का नौकर कौन है? का जिब्रील खादिमहु। इमाम सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं जिब्रील एक दिन में 5 दफा पंजतनी बन कर दहलीज़ मुस्तफा पे आया करता। जिब्रील अमी एक दिन में 5 दफा पंजतनी बनकर दहलीज़ मुस्तफा पे आया करते थे। अब जिब्रील अमी से पूछा जाए, जिब्रील अमी तूने शशहात को देखा है, 14 तबकात को देखा है, कुल कायनात को देखा है, कुलजन की जुलानी को देखा है, आबशारों के तबस्सुम तरन्नुम को देखा है, बुलबुल के तबस्सुम को देखा है, फूल के तरन्नुम को देखा है। ऐ जिब्रील तूने जन्नतुल मावा को देखा, जन्नतुल फिरदौस को देखा, जन्नतुल नईम को देखा, जन्नतुल अदन को देखा, तूने आदम शफीउल्लाह का दौर देखा, नूह नजीउल्लाह का दौर देखा, इब्राहीम खलीलुल्लाह का दौर देखा, इस्माइल ज़बीहुल्लाह का दौर देखा, मूसा कलीमुल्लाह का दौर देखा, तूने ईसा रूहुल्लाह का दौर देखा। जिब्रील सारे अदवार तूने देखे हैं, लेकिन किसी दौर में इतना सिदरतुल मुंतहा को छोड़कर किसी नबी की दहलीज पे नहीं आया। अब जिब्रील से सवाल किया जाए, जिब्रील बार बार सिदरतुल मुंतहा को छोड़कर चौकट मोहम्मद पर, सिदरतुल मुंतहा को छोड़कर दहलीज मोहम्मद पर क्यों आता है? तो जिब्रील जुबाने हाल में कहता है कि मुझ जिब्रील को इतना मजा मलाइका की सरदारी में नहीं आता जितना मजा मोहम्मद के दर की चौकीदारी में आता है। या रसूल अल्लाह, या अली। जिब्रील को इतना मजा मलाइका की सरदारी में नहीं आता जितना मजा मोहम्मद के दर की चौकीदारी में आता। और फिर शब मेराज का वो मंजर भी आपकी आंखों के सामने आ जाए। अल्लाह ने कहा जिब्रील मेरे महबूब को लेके, अब तवील बात अरबी मतन मैंने सारा छोड़ दिया, बहकी में मौजूद है, दिल्ली में मौजूद, समद नजूमुल अवाली में इमाम सामी ने लिखा है, मौजूद लताफा में नूरुल खिलाफा में मौजूद। अब मेरे को वक्त नहीं, मैं बहुत जल्दी सफर कर रहा हूँ। जिब्रील महबूब को लेके आ। अल्लाह जी महबूब आराम फरमाए, जगाना कैसे है? अल्लाह जी जगाना कैसे? क्या आवाज नहीं? अल्लाह तो वो स्वाद का सौती कहा अल्लाह जी दस्तक दरवाजे का नहीं। कहा जिब्रील तेरे काफूरी लब किस लिए बना? जिब्रील जरा अपने ये काफूरी लब कदमेने मोहम्मद के नीचे लगा। जब
جبریل نے قدمین محمد کے نیچے اپنے کافوری لب لگائے ہوں گے تو جبریل سے پوچھا جائے جبریل تو نے کائنات کی ہر چیز کا لمس اور ذائقہ تو محسوس کیا ہے، یہ بتا تو نے پوری کائنات میں کس چیز کے لمس نے سب سے زیادہ مزہ دیا ہے؟ جن اتنے اتاری بھائی بیٹھے یہ نہ بولے پھر مجھے بڑا عجب لگے گا۔ کہا جبریل تجھے سب سے زیادہ پوری کائنات میں کس چیز کے لمس نے مزہ دیا ہے؟ تو گویا جبریل امی زبان حال میں کہتے ہیں کہ نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی گلیوں میں دیکھا۔ نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی۔ اب جبریل سے پوچھا جائے تمہارے سرکار کا نوکر کون ہے؟ کہا جبریل خادمہ۔ ایک بات بتاؤں، وہاں عرش والے نوکروں میں جبریل جیسا کوئی نہیں اور فرش والے نوکروں میں صدیق اکبر جیسا کوئی نہیں۔ خدا کی عزت کی قسم ابو بکر اتنی بڑی ذات ہے، ان کے ایام چل رہے ہیں، ایک بار جلدی سے کر دیتا ہوں، ان کے ایام چل رہے ہیں ارشاد الساری شرح صحیح بخاری میں امام عسقلانی نے ایک بات لکھی ہے، لطف لے اس بات کو۔ آپ فرماتے ہیں جب حضرت ابوبکر کی ولادت کا وقت قریب ہوا، آپ کی والدہ کو ہاتف غیبی سے ایک آواز ہے، کہا یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب الوعتیق۔ اس کو سمجھاتا ہوں میں۔ کہا جب ابوبکر کی ولادت کا وقت قریب ہوا، مجھے ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے اللہ کی نیک بندی تجھے نیک بیٹے کی خوشخبری ہو۔ اے اللہ کی نیک بندی تجھے نیک بیٹے کی خوشخبری ہو۔ اگر الیاس اتار قادری صاحب کے چاہنے والے اور یہاں دیگر بیٹھے ہوئے لوگ اس جملے کو ضائع کر کے پھر نہ جانے کہاں بولیں گے، کہا تجھے خوشخبری ہو ایک نیک بیٹے کی، اللہ کی خوشخبری قبول۔ پھر آگے آواز آئی اسمہ فی السماء صدیق، اللہ نے تجھے جو بیٹا دیا ہے دنیا میں تو اس کا نام ابو بکر رکھے گی، اللہ نے آسمان پہ اس کا نام صدیق رکھا ہوا۔ اسمہ فی السماء صدیق، میں عظمت ابو بکر، عہد ابو بکر، کمال ابو بکر، جمال ابو بکر، جاہ ابو بکر، جلال ابو بکر پر اور کیا دلیل پیش کروں؟ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہو، نام میں رکھوں گا، کوئی محلے دار رکھے گا، رشتہ دار رکھے گا، تعلق دار رکھے گا، اور عظمت رب کعبہ کی قسم پوری کائنات میں یہ اعزاز جناب ابو بکر کو حاصل ہے۔ بیٹا تو ابو کو حفاظت کے گھر میں پیدا ہوا اور نام کسی دنیا دار نے نہیں، خود پروردگار نے رکھا۔ اسمہ فی السماء صدیق۔ آگے اگلا جملہ سننا، کلی محمد صاحب وادی۔ ایک میں لفظ موجود ہے محمد صاحب و رفیق، اور ایک جگہ عتیق، اس کا معنی کیا بنا؟ جس کا نام آسمانوں پہ صدیق ہے، دنیا میں وہ محمد کا ساتھی بھی ہے اور صحابی بھی ہے، ساتھی بھی ہے اور کاش یہ جملہ اگر میں کہہ پایا تو انشاءاللہ لطف آ جائے گا۔ میرے پاس 4-5 منٹ بچے، میں نے اس بات کو ختم کرنا ہے۔ عظمت رب کعبہ کی قسم پوری کائنات میں جتنے آپ مقام و مرتبے والے اسٹیٹس والے لوگ ڈھونڈے نا، مصطفیٰ کے